الرحمن الرحیم. خدا کرے میری ارض پاک پر اترے، خدا کرے میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، سب سے پہلے تمام تعریفیں اس رب کے لیے جس نے ہمیں مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ آزاد ملک میں پیدا کیا، اور کروڑوں درود و سلام اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. آج کی یوم آزادی کی پروقار تقریب کی میزبانی کا شرف ہمیں برٹش کالج آف نرسنگ کے اکیڈمک ڈائریکٹر جناب فضل رحیم صاحب کی جانب سے عطا کیا گیا ہے. میں ہوں آپ کا میزبان علی حسن آوان. My name is Amna Rahman from the British College. اس تقریب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ہم تلاوت قرآن پاک سے، کیونکہ جو بھی کام اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں ہمیشہ برکت. تو میں اسٹیج پہ دعوت دینا چاہوں گی شایان کو جن کا تعلق سی اے میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام قدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ شایان. اب ہم اپنا پروگرام کا باقاعدہ آگے بڑھائیں گے، جس کے لیے یوم آزادی کے لیے یہ تقریب رکھی گئی ہے. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ قومی ترانے کے احترام میں اپنی سیٹوں سے کھڑے ہو جائیں. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ایک عظیم شخصیت کو دعوت دیتا ہوں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، جو اپنی علمیت، قابلیت اور بردباری کی وجہ سے
نہ صرف کالج بلکہ کالج کے باہر بھی ہر دل عزیز سمجھے جاتے ہیں۔ اس تعارف کی بنیاد آپ تمام لوگ اس شخصیت کو جان چکے ہوں گے کہ یہ شخصیت برٹش کالج آف نرسنگ کے ابتدا سے آج تک اب اکیڈمک ڈائریکٹر کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ میں جناب سر فضل رحیم صاحب کو مدعو کروں گا کہ وہ آئیں اور یوم آزادی سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بھرپور تالیوں میں استقبال کریں اکیڈمک ڈائریکٹر جناب فضل رحیم صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ مدہوش نہیں بیدار ہے ہم، مدہوش نہیں بیدار ہیں ہم، ہر آہٹ پہ تیار ہیں ہم، سمجھے نہ کوئی غافل ہم کو، وطن کے پہرہ دار ہیں ہم۔ اس شعر سے میں اپنی تقریر کا آغاز کروں گا۔ تو سب سے پہلے آپ ڈیئر اسٹوڈنٹس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا ملک، جس کو ہم آج اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں، یہ کیسے معرض وجود میں۔ یہاں پر سب سے پہلے مسلمانوں نے حکومت کی، ٹھیک ہے؟ جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کو ہندوستان کہا جاتا تھا۔ 500 سال حکومت کی مسلمانوں نے۔ اس کے بعد انگریز آئے اس ہندوستان پہ، ٹھیک ہے؟ اور ان ایک واقعے کی وجہ سے وہ ہندوستان میں آئے، اور وہ واقعہ آپ کو بتائے گا کہ ہمیں اپنے ملک کے لیے ہمیشہ سوچنا چاہیے، نہ کہ اپنی ذات کے لیے سوچنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو ہوا یوں کہ اس دور کے جو بادشاہ تھے ان کے بیٹے سخت بیمار ہو گئے۔ جب وہ بیمار ہو گئے تو کسی بھی حکیم سے ان کی ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہی تھی، تو پھر برطانیہ سے ایک ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ ان کی ٹریٹمنٹ سے وہ بادشاہ کے جو بیٹے تھے وہ ٹھیک ہو گئے۔ اس وقت کے مسلمان بادشاہ نے اس انگریز ڈاکٹر سے پوچھا کہ آپ جو بھی مانگنا چاہتے ہیں مانگے آج، کیونکہ آپ نے میرے بیٹے کو ٹھیک کیا ہے اور یہ کسی سے ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ اور بادشاہ نے کہا کہ اس ڈاکٹر کو ایک طرف جو ہے وہ سونے میں رکھا جائے اور ایک طرف ان کا وزن کیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے اتنا سونا اس کو دیا جائے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ مجھے سونا نہیں چاہیے، روپے نہیں چاہیے، پیسے نہیں چاہیے، اگر آپ میرے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو میرے ملک کے لیے کچھ کیجیے گا۔ اور اس نے کیا بات مانگی اپنے ملک کے لیے؟ اس نے اپنے ملک کے لیے کہا کہ ہماری برطانیہ کو آپ کے ملک کے ساتھ ٹریڈ یعنی تجارت کرنے کی اجازت چاہیے۔ وہ اجازت جب ملی اس کے بعد آہستہ آہستہ انگریزوں نے ہندوستان پہ قبضہ کیا۔ تو اس میں جو موٹیویشنل بات تھی وہ یہ تھی کہ اس انگریز نے اگر اپنی ذات کے لیے مانگا ہوتا تو وہ چند روپے، چند سونا، چند کلو سونا لے جاتا اپنے ساتھ، لیکن صرف اس کو ہی فائدہ ہوتا۔ لیکن اس نے اپنے ملک کے لیے مانگا، اور جب انگریز یہاں پر ٹریڈ کے لیے آئے اس کے بعد 100 سال انہوں نے حکومت کی، ٹھیک ہے؟ 100 سال کے بعد چونکہ ہندوستان میں 2 بڑی قومیں آباد تھی، ایک مسلمان، ایک ہندو، اور تیسری قوت تھی، تیسرا مذہب تھا عیسائی۔ سب کے نظریات الگ الگ تھے، مذہب الگ الگ تھے، اس لیے ان کا ساتھ رہنا جو ہے کافی مشکل ہو گیا تھا۔ تو پھر سب سے پہلے ایک قرارداد منظور ہوئی، اگر آپ کو یاد ہو 23 مارچ 1940 کو پاکستان بنانے کے لیے۔ پھر 14 اگست 1947 کا وہ دن بھی آیا کہ جس دھرتی پہ، جس وطن میں آج ہم اور آپ بھی حاصل کر رہے ہیں، تو یہ وطن ہمیں بہت قربانیوں کے بعد ملا ہے۔ کل کو کوئی اور اس کا مستقبل تھے، آنے والے وقت میں آپ اس کا مستقبل ہو، اس لیے آپ نے اس کے لیے انتک محنت کرنی ہے، اور ہمیشہ اپنا نہیں سوچنا، سب سے پہلے پاکستان کا اور اپنے ملک کا سوچنا ہے، ٹھیک ہے؟
آخر اپنے تقریر کا اختتام آخری ایک شعر پہ کروں گا. میں جب مر جاؤں میری اگر پہچان لکھ دینا, میرے لہو سے میرے ماتھے پر میرے ملک کا نام لکھ دینا. پاکستان. میں اب اس پروکار تقریب کے اختتام پر آپ کی بھرپور تالیوں میں دعوت دینا چاہوں گا برٹش کالج آف نرسنگ کی جان, آن, شان, مثل آفتاب و ماہتاب, جن کی نرمی و گرمی سے تقریباً ہر طالب علم فیضیاب ہوا, جو بلا شبہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں, جن کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. Let's give him a big hand. جناب محترم QEC ڈائریکٹر محمد اللہ خان آفریدی, بھرپور تالیوں میں استقبال کریں ہمارے QEC ڈائریکٹر محمد اللہ خان آفریدی صاحب کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی پروکار تقریب کے انعقاد کے اندر میں سب سے زیادہ اپریشیشن CNA فرسٹ ایئر والوں کو دوں گا کہ جنہوں نے ایک شارٹ ٹائم کے اندر ایک اچھا پروگرام آرگنائز کیا, تو ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے. اس طرح اس دن کے حوالے سے جس کو ہم یوم آزادی کے نام سے اور اسٹوڈنٹ لائف سے پروفیشنل لائف تک جب 14 اگست کا نام سنتے ہیں تو ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے, اور وہ کیفیت آزادی کی کیفیت ہے. آزادی اللہ کا ایک بہت بڑا نعمت ہے. اگر آپ کشمیریوں سے پوچھو تو وہ آپ کو اس کی ڈیفینیشن صحیح بیان کریں گے کہ آزادی کیا چیز ہے. فلسطین سے پوچھیں کہ وہ ان کے لیے آزادی کی اہمیت کتنی ہے. ہمیں ہمارے بزرگوں نے, ہماری بہنوں نے, ہماری ماؤں نے, ہمارے اس زمانے کے نوجوان لوگوں نے جو قربانیاں دیں, اس میں ہر مکتب فکر, وہ مشائخ ہوں, طالب علم ہوں, ڈاکٹر ہوں, انجینئرز ہوں, وکلاء ہوں, سب نے مل کر قربانی دی. اور اس قربانی کے بعد یہ مادر ملت وجود میں آیا جس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں. اس طرح یہ ملک ایک بہت بڑی قربانی کے بعد حاصل کیا ہے. اب یہ تمام ذمہ داری ہمارے اور آپ کے کاندھوں پہ ہے کہ ہم انفرادی طور کے اوپر اس ملک کی کتنی خدمت کر سکتے ہیں. وہ ہم کریں گے انشاءاللہ. آپ کرو گے نا انشاءاللہ؟ گڈ, شاباش. تو اس طرح میں اپنے الفاظ تقریر ختم کرتا ہوں, اور آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تھینک یو. یہ خوبصورت اس وقت بنے گا جس دن ہماری آنے والی نسلیں یہ بیٹھ کے سوچے کہ ہم نے کیا دینا ہے, یا ہماری باری ہے یا ہماری آنے والی نسلوں کی باری ہے. تو اگر اس کو قائم رکھنا ہے, اگر قائم رکھنا ہے تو ہمیں قربانیاں دینی پڑیں گی. ہمیں قربانیاں اپنی ذات سے سٹارٹ کرنی پڑیں گی کہ یس میں کیا کر سکتا ہوں اس ملک کے لیے. اس ملک کے لیے اگر آپ چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. ون بائی ون, صرف محاورہ آپ نے سنا ہے قطرہ قطرہ مل کے دریا بنتا ہے. تو وی آر ڈوئنگ آر بیسٹ بائی الون. ہم اکیلے کچھ نہ کچھ کریں تو ہمارا معاشرہ بہت اچھا ہو سکتا ہے, اور اگر ہمارا معاشرہ اچھا ہوگا تو ہمارا ملک اچھا ہوگا. So it's a request to all of my students کہ اپنے طور پہ کوئی اچھی ایفرٹس کریں کہ ہم اپنے ملک کو بہت اچھا بنا سکیں, اور یہ ہمارا ملک آگے کی ترقی کی راہ پہ گامزن ہو. تھینک یو ویری مچ.
प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं CNA फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट मोहम्मद शायान को दावत दूंगा कि वो आए, वो अपनी तकरीर अंग्रेजी जुबान में आपके सामने पेश करें। भरपूर तालियों से इस्तकबाल करें। मोहम्मद शायान। Assalamu alaikum. My name is Shayan and my father name is Muhammad Shafi and I am a student of class CNA first year. So starting with the name of Allah Almighty, who created me and entire universe, Allah is Rahman Rahim, and I would like to thank Muhammad, the respectable principal and teacher who made me able to speak confidently in front of you. So dear student, today my topic is the independence day of Pakistan. The independence day of Pakistan is 14 August 1947. We Pakistanis celebrate this day every year with a great joy and happiness. It was the 14th of August, the Muslims of the subcontinent were able to get a land of their own where they could live according to their religion. The 14th August 1947, Pakistan gained independence after a remarkable effort made by Mr. Quaid-e-Azam Muhammad al-Jinnah, who was a man of a great caliber and had that belief that Muslims could only live Thank you. तो अब प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। अब हमारी जो इस तकरीब की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना है। एक टैबलो परफॉर्मेंस की जा रही है आपके सामने, ये भी CNA फर्स्ट ईयर के शेरों ने ही की है। पकार खो दिया है तो ये तमगा इम्तियाज़ भी मैं CNA फर्स्ट ईयर के जांबाज स्टूडेंट्स को दूंगा कि वो आएँ और अपनी टैबलो परफॉर्मेंस पेश करें। भरपूर तालियों में इस्तकबाल करें सैफुल हक और मोहम्मद आरिफ का, भरपूर तालियों में इस्तकबाल करें। दोबारा एक जी स्टूडेंट्स, हमारे साथ तालिब इल्म तो अपने अपने परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, इसके अलावा हमारे साथ जो असातिज़ा कराम मौजूद हैं वो भी अपने
اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اب ہمارے سامنے. تو میں اسٹیج پہ دعوت دینا چاہوں گی مس نورین کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. I was performing like this on the stage and today also تھوڑا سا بولنا چاہوں گی 1 منٹ کے لیے. ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت, ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت, یہ جرم سدا ہمارے حسابوں میں رہے گا. یہ سچ ہے کہ پاکستان ہمارے بزرگوں کی کاوشوں سے بنا اور آزادی بر صغیر کا یہ جو ایک حصہ تھا 100 سال تک انگریزوں کے قبضے میں تھا, اور آج ہم یہاں پہ آزادی کی زندگی گزارے, اپنے مذہب, اپنے قرآن مجید کے رولز ریگولیشنز کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں. یہ ایک سب سے بڑی آزادی اور نعمت ہے. اور ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں, یہ 14 اگست کا جو پروگرام ہے یہ ہمارے کالجز, یونیورسٹیز اور ہر جگہ پہ منایا جاتا ہے, اسکولوں میں زیادہ تر, اور یہ ایک ٹرانس کلچر ہے تاکہ وہ آنے والے وقتوں میں جو ہے اس کی اہمیت کو جانے اور نیکسٹ پوائنٹ آف ویو سے ہماری ہی پلیس پر آ کے اس طرح کھڑے ہو کے آن دا اسٹیج آپ لوگ بھی پرفارمنس کریں, اور کوئی آپ کو شکست نہیں دے سکتا. یہ قائد اعظم کا فرمان ہے. تھینک یو. شاعر نے کیا خوب کہا ہے, دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت, دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت, میری مٹی سے بھی خوشبو وفا آئے گی. اس شعر کے ساتھ میں دعوت دینا چاہوں گی شہزادی کو کہ وہ آئیں. خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے, خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے, وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. میں خود غرض نہیں میرے آنسو پرکھ کر دیکھ, میں خود غرض نہیں میرے آنسو پرکھ کر دیکھ, مجھے فکر چمن ہے, مجھے فکر چمن ہے, غم آشیاں نہیں. آزادی بہت بڑی نعمت ہے اور ہم لوگ بہت خوش نصیب ہیں کہ ہم ایک آزاد ملک میں رہ رہے ہیں. ہم سب کے دل میں کوئی اپنے وطن کے لیے بہت ساری محبت ہے, اور اس محبت کا اظہار کرنے کے لیے میں دعوت دوں گی محمد عارف کو, جن کا تعلق CNA فرسٹ ایئر سے, کہ وہ آئیں اور اپنے الفاظ سے اپنی محبت کا اظہار کریں اپنے ملک کے لیے. پلیز کم آن دی اسٹیج. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے معزز ساتھیوں اور محترم اساتذہ کرام, السلام علیکم. آج میرا موضوع ہے یوم آزادی. جناب صدر, آج جس ملک میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں وہ قائد اعظم محمد علی جناح, لیاقت علی خان, علامہ اقبال اور چودھری رحمت علی کی محنت اور لگن کی بدولت ہے. اگر قائد اعظم نے اس ملک کو نہ بنایا ہوتا, اگر علامہ اقبال نے پاکستان کا خواب نہ دیکھا ہوتا تو آج ہم بھی غلام ہوتے اور ان کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے. قائد اعظم نے اگر اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد نہ کی ہوتی, علامہ اقبال جو کہ ہمارے قومی شاعر ہیں, انہوں نے اپنی شاعری سے ہمیں نہ جگایا ہوتا, تو ہم یوں ہی خواب و غلفت میں سوئے رہتے. اگر ہم قائد اعظم کو بانی پاکستان کہتے ہیں تو اس میں کوئی غلط نہیں. قائد اعظم محمد علی جناح ان احسانات کی بدولت آج ہم اس ملک میں آزادی کی سانس لے رہے ہیں. ایک شعر کے ساتھ خاتمہ کرنا چاہوں گا. دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے.
وہ سر رحیم اکثر کہا کرتے ہیں گرتے ہیں شاہ سواری میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر۔ پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان جان جان، پاکستان دیو دیو، پاکستان جان جان، پاکستان چې د دې جنډې معنی سره زیمنم کنا قسم په خدای ما پر راوړ ایمان وطنه، زما شوم زنوم خبر ستا په سینه کې ماته شوی اذان وطنه۔ شکر۔ تو میں سی ایم ڈبلیو کی نین تارہ کو مدعو کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بھرپور تالیوں میں۔ زمین و آسماں میں ہر زباں سے لا الہ نکلا، رے حق سے پاکستان کا پرچم جدا نکلا، حضور یہ قوم درماتا اداس و شکستہ تھی، اگر یہ قوم درماتا اداس و شکستہ تھی، مگر پھر قائد اعظم سہالی رہنما نکلا، مگر پھر قائد اعظم سہالی رہنما نکلا، زمین و آسماں میں ہر زباں سے لا الہ نکلا۔ ہے